بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، سندھ حکومت کے حوالے سے آپ نے بڑی بڑی کہانیاں سنی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں دنیا بھر میں آپ نے کرپشن کے، ہیرا پھیری کے، فراڈ کے، جھوٹ، ایسے بہت کچھ کیس سنے ہوں گے، لیکن جو میں آپ سنانے جا رہا ہوں یہ ایسا واقعہ میرے علم میں تو کم از کم آج تک نہیں آیا۔ یہ ہے جی اعجاز ترین ایک انسپیکٹر تھے جو 32 سال تک سرکاری امارات کے مزے لیتا رہا۔ بطور ایس پی سندھ اس کی کئی شہروں میں پوسٹنگ ہوئی۔ نواب شاہ میں کئی سال تک ڈی ایس پی کی پوسٹ پر تعینات رہا۔ سندھ کی اہم سیاسی شخصیات سے خصوصی قربت رہی۔ 32 سال کے بعد پتہ چلا کہ اس کی تو تقرری ہی ایک جعلی خط پر یہ اے ایس آئی بنا تھا، جعلی تقرری تھی، جعلی ترقیاں تھی۔ جتنا 32 سال تک یہ سندھ حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایس پی کے عہدے تک کام کرتا رہا۔ شاید اعجاز ترین اپنی سروس کے مزید سال بھی آرام سے گزار لیتا، لیکن سینیارٹی کے لیے کی گئی اعجاز ترین کی اپیل کی جانچ پڑتال کے دوران بھرتی کے لیے تقرر نامہ ہی جعلی نکلا۔ جعلی آرڈرز پر اے ایس آئی بھرتی ہونے کی شواہد ملنے کے بعد عدالت کے حکم پر اعجاز ترین کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور سندھ سروس ٹریبیونل کے فیصلے کے بعد آئی جی سندھ نے آرڈر کو جعلی قرار دیتے ہوئے ایس پی سپرڈنٹ آف پولیس اعجاز ترین سے تنخواہیں اور مراعات واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ کہ میں نے آپ کو ایک سمجھیے کہ ٹٹ بٹ سا واقعہ سنایا ہے۔ ویسے تو اگر آپ جانتے ہیں یہاں خدا جانے کتنے لوگ اس وقت سندھ کے محکموں میں 25 سال سے جعلی تقرریوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، بس کام چل رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں 32 سال ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے یار۔ 32 سال تک پتہ نہیں لگ سکا، ایس پی بن گیا وہ بندہ کہ فراد۔ اور اس کی کامیابی کا صرف ایک راز تھا کہ یہ بھٹو فیملی کا بہت بڑا، یعنی جو ان کے وفادار ترین یکیاس عزیر بلوچ، اس نوعیت کا یہ ان کا ایک وفادار تھا۔ جرم، مجرم، پولیس، قانون، آئین، اصول و ضوابط، یہ پاکستانی آئین کی کتابوں میں تو یہ لفظ آپ کو ملتے ہیں، عام زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا آپ سندھ میں تصور نہیں کر سکتے۔ پورے صوبے کو، میں تو کہتا ہوں بھائی پورا ملک بھی جو ہے نا وہ مافیا چلا رہے ہیں اور گینگسٹر چلا رہے ہیں اور 2 نمبریے کرپٹ چلا رہے ہیں، اور پتہ نہیں قدرت کیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اتنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے، بسا کا جان نکل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، عزیر بلوچ کے حوالے سے آپ کو بہت بڑے انکشافات آپ نے سنے ہوں گے جب اس نے عدالت میں بیان دیا تھا، اور اس میں بتایا تھا کہ کس طرح یہ فریال تارپور اور زرداری کے حکم پہ قتل کرتا رہا، کس طرح اس نے ان کے لیے وہ جو بنگلے تھے 10-15 وہ خالی کروا کے ان کا قبضہ کرا کے دیا، کس طرح شوگر ملوں پہ قبضے کرائے۔ یہ ساری تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ممکن ہے کسی سرچ انجن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، موجود ہوں گی۔ اس نے یہ بیان دفعہ 61 کے مجسٹریٹ کے سامنے دیا تھا، جس سے جب گیم شروع ہوئی ہے
گرفتار کرنے کے بعد مقدمے شروع ہوئے ہیں۔ پہلے تو اس کو رکھا ہوا تھا وہاں VIP بنا کے، یہ جو ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے بنگلے سرکاری، جن کو ریسٹ ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس کہتے ہیں، وہاں پہ اب انہوں نے کہا کہ یار یہ بھی ٹنٹا مکاؤ، اس نے ضد کی ہوگی کہ جی جناب میں کب تک ایسے بیٹھا رہوں گا، باہر نہیں نکلوں گا تو آپ کی خدمت کیسے کر سکوں گا۔ کل عدالت میں اس پر 61 کیسز ہیں، 61 کیس، جن میں سے 13 خطرناک ترین کیسوں میں یہ بری ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کل عدالت میں اٹارنی نے بیان کی، عدالت کا پراسیکیوٹر نے، اس نے کہا جی یہ بندہ جیل کے اندر بیٹھ کے اپنا گینگ چلا رہا ہے، جیل کے اندر سے یہ لوگوں کو قتل کروا رہا ہے، اغوا کروا رہا ہے، اور پوری دہشت گردی کا نیٹ ورک اس کا ایکٹیو ہے۔ اس کو سزا اس لیے نہیں ہو سکتی اور کسی بھی کیس میں نہیں ہو سکتی کہ جو بھی گواہ ہے یا سرکاری یا سویلین، یہ ان کو اتنا دھمکاتا ہے، ان تک اتنی مطلب ان کو اتنا تھریٹ ہوتا ہے جان کا کہ وہ ڈر کے مارے یا تو عدالت میں آتے نہیں، یا اس کا چلان ہی تیار نہیں کرتے، یا اس کے خلاف جو تفتیش یعنی جو بھی سرکاری ضروریات ہیں پوری نہیں کی جاتی۔ ناظرین بات یہاں تک نہیں محدود، یہ تو MQM والے بھی کرتے تھے۔ یہ بندہ جو فریال تارپور اور زرداری صاحب سے خصوصی تعلق کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہے، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی ساری جس میں محترمہ فریال تارپور اس کے دربار میں گئی تھیں سلامی کرنے اور یہ کرنے، اور جو دعوتیں وہاں پہ اڑی ہیں، جو کچھ یہ ان کی خدمات انجام دیتا رہا ہے۔ ناظرین کرام، عدالت کو بتایا گیا کہ شہاب حیدر جو تفتیشی افسر تھا اس کیس کا، اس کو عزیر بلوچ نے پہلے تو پیغام پہنچایا جیل سے کہ تم انسان کے بچے بنو اور تفتیش بند کر دو، نہ کرو، چھٹی لے کے چلے جاؤ، تمہارا خرچ پانی سارا میں کروں گا، تمہاری تنخواہ سے 10 گنا زیادہ تنخواہ تمہیں ملے گی۔ وہ بیچارہ ہوگا کوئی اللہ لوگ ہم جیسا، اس کو یقین ہوگا آئین پہ، اس کو یقین ہوگا حکومت کی عملداری پہ، اس کو ریاست پہ یقین ہوگا، ریاست کے اداروں پہ یقین ہوگا۔ اس بندے نے یہ ماننے سے انکار کیا، اس کو قتل کروا دیا گیا۔ یہ انکشاف عدالت میں پراسیکیوٹر نے کیا ہے، اور اس نے عدالت سے کہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف جو گواہ گواہی دیں تو انہیں تحفظ فراہم کریں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، فرض کیا جج کہہ دے کہ جن کو تحفظ فراہم کیا جائے، کون سا پولیس کا کانسٹیبل سے لے کے تو یہ SSP، میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے نا یہ اعجاز ترین کی بات، سارے اس طرح کے وہاں بھرتی ہوئے ہیں، وہ تو خود ان کو مار ڈالیں گے، جو ان کو پناہ میں لیں گے، جو ان کی حفاظت کریں وہ تو خود ان کو مار ڈالیں گے۔ انہوں نے عدالت کا حکم سننا ہے کہ انہوں نے زرداری مافیا کا حکم سننا ہے؟ اب یہ حیرت کی بات ہے، وہ جو ان کی وہ جو تھی ڈالر گرل جو تھی ان کی، اس کو جس ایکسائز انسپیکٹر نے بیچارے نے اس کو گرفتار کیا تھا، اس کے خلاف کیس کی تفتیش جو کر رہا تھا، اس کو بھی انہوں نے دھمکیاں پہنچائی تھیں، وہ نہیں مانا، انہوں نے اس کو قتل کروا دیا۔ آج تک آپ نے کبھی اخبار میں پڑھا، سنا کسی نے اس کیس کی پیروی کی، کسی نے اس کی بیوہ کو، اس کے بچوں کو کمپنسیٹ کیا؟ اس کے ڈپارٹمنٹ نے اس کا کیس نہیں لڑا، چھوڑیے اور باتوں کو، آن ڈیوٹی تھا وہ، مطلب یہ ڈیوٹی سے آف تو نہیں نہ تھا، آن ڈیوٹی تھا وہ۔ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ جب اس طرح کا سلوک ہوگا، جب قانون اور آئین کی اس طرح دھجیاں اڑائی جائیں گی، تو کون پاگل بیوقوف ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گواہی دے گا ان کے خلاف ثبوت پیش کرے گا؟ اس لیے زرداری صاحب کے خلاف جتنے مقدمے چل رہے ہیں، ان کی فائلیں یا تو ان کو آگ لگ جاتی ہے یا وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہیں۔ کوئی فائل آج تک عدالت میں پیش نہیں ہو سکی، یہی وجہ ہے۔ اور وکیل دوسرا جو اس نے رکھا ہوا ہے، وہ صرف اس بات کے لیے اس کو سینیٹر بنایا ہے اور تنخواہ دیتے ہیں
کہ وہ اللہ کا بندہ صرف تاریخ لینے کا ماسٹر ہے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ یہ ہے وہ انصاف جس کی دہائی دیتا تھا عمران خان، یہ ہے وہ تحریک انصاف کا موٹو جس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اب اگر اللہ کا غضب حرکت میں نہ آئے تو مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا؟ جب معاملات انسانوں سے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں تو اللہ تو بے بس نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن اور نماز سے ترجمے کے ساتھ جانیے، ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔